أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. سورۃ المائدہ آیت نمبر 54، 55 اور 56۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے تذکرے کے بعد ان آیات میں مدینہ میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے منافقین کا تذکرہ فرمایا۔ منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگوں کو کہا جاتا تھا جو بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان بتایا کرتے تھے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان گھل مل جاتے تھے، ان کے ساتھ مسجد نبوی میں آ کر نمازیں بھی پڑھتے تھے، رمضان کا مہینہ آتا تو روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن دل سے انہوں نے ایمان نہیں لایا تھا۔ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں فرمایا، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ دھوکہ دینے والا جو انسان کسی دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے وہ حقیقت میں خود کو دھوکہ دیتا ہے، اس لیے کہ جب یہ گناہ کر رہا ہے، یہ گناہ کا انجام، اس گناہ کی سزا تو اسے ہی ملنے والی ہے۔ وقتی طور پر ہو سکتا ہے دنیا میں کسی شخص کو تھوڑا سا کوئی نقصان ہو جائے، لیکن دوسرے کو نقصان پہنچانے کی سزا اسے ملے گی۔ اس نے ایک انسان کو تباہ کیا، برباد کیا، یا کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی، جھوٹ بولا، دھوکہ دینا ہے تو جھوٹ بولنا پڑے گا۔ تو منافقین مدینہ منورہ کے اندر بعض ایسے افراد تھے جو مکے والوں کے ساتھ تھے، مدینہ میں رہنے والے یہودیوں کے ساتھ ہوا کرتے تھے، مدینہ کی راز کی باتیں ان لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے اور ان لوگوں کو مدینہ کے خلاف بھڑکاتے رہتے تھے، مدینہ کے اندر کی کمزوریاں ان کے پاس بتایا کرتے تھے تاکہ کسی طرح سے یہ لوگ مسلمانوں کو تباہ کر دیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ جیسے شہر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی حفاظت فرمائی، جہاں چاروں طرف مشرکین ہی مشرکین تھے۔ اب وہاں سے نکل کر مدینہ جیسے امن والے شہر میں آ گئے تھے، تو بھلا اب وہ مکہ کے مشرکین یہاں آ کر کتنا نقصان پہنچا سکیں گے؟ جو اپنے شہر میں رہتے ہوئے نبی کو اور صحابہ کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکے، بھلا یہ مدینہ میں آ کر کیا کر سکیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مسلمانوں کو دن بدن طاقتور بنا دیا تھا، لیکن منافقین اپنا کام کرتے رہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام آ گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آپ
آپ پر بڑھاپا آ گیا ہے، آپ کمزور ہو گئے ہیں، آپ بیمار ہونے لگے ہیں، تب یہ منافقین جو ادھر ادھر تھے، جن کے دلوں میں ابھی ایمان کمزور تھا، جو صحیح سے ایمان نہیں لائے تھے، اب ان میں کچھ ایسے افراد تیار ہوئے جو باقاعدہ اپنے لیے نبوت کا دعویٰ کرنے لگ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ محمد بن عبداللہ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تو لوگوں نے ان کو بڑا بنا دیا، ان کو سردار بنا دیا گیا، لوگ ان کے پیچھے چلنے لگے، ان کے حکم کی فرما برداری کرنے لگے۔ اگر ان کے بعد ہم بھی ایسے ہی نبی بننے کا، نبی ہونے کا دعویٰ کریں تو یہ جو مقام ان کو ملا ہوا ہے قوم کے درمیان میں، وہ مقام ہمیں بھی مل سکتا ہے۔ تو اس طرح کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جن لوگوں نے اپنے لیے نبی ہونے کا دعویٰ تک کر دیا۔ تو اس میں مسیلمہ کذاب ہیں، اسود عنسی ہیں، ایسے کچھ افراد تھے۔ تو مسیلمہ کذاب نامی ایک شخص یمن کے قریب کا رہنے والا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اپنے انتقال کے بعد یہ جو نبوت کا عہدہ ہے، یہ نبوت کا دعویٰ یا نبوت کی چیز اگر مجھے دے دیں، یہ نبوت کا عہدہ مجھے دے دیں، تو میں ابھی آپ پر ایمان لے آتا ہوں، میری قوم بھی آپ پر ایمان لے آئے گی، اور یہ نبوت کا سلسلہ چلتا رہے گا، یہ نظام ہم چلائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نبوت میری طرف سے نہیں ہے کہ میں نے کہیں سے حاصل کر لیا ہو اور میں کسی کو بانٹتا پھروں۔ یہ نبوت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ چیز ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اسے دیتا ہے، اور تو اب میں آخری نبی ہوں، میرے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لہٰذا ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ ایمان لاؤ یا مت لاؤ، یہ آپ کی مرضی ہے۔ ایمان لاؤ گے تو آپ کا فائدہ ہے، نہیں لاؤ گے تو آپ کا نقصان ہے۔ لیکن آپ اگر یہ کہو کہ میرے بعد آپ کو نبوت ملے، آپ مکہ کے مدینہ کے آپ سردار بن جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے مسیلمہ کذاب کو وہاں سے واپس کر دیا گیا۔ لیکن اس شخص نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آپ کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہاں نبوت کا اعلان کر دیا کہ مدینہ میں جو نبی تھے ان کا انتقال ہو گیا، اب میں نبی ہوں، اب یہاں پر میں نبی ہوں۔ تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے چند افراد پیدا ہو گئے تھے جو مسلمانوں کے درمیان میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ اور ایک بڑا فتنہ یہ ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایسے کمزور لوگ، ان میں سے کچھ لوگ یا تو نبوت کا اعلان کر بیٹھے، یا کچھ ایسے لوگ تھے جو ان نبوت کا اعلان کرنے والوں کی فرما برداری کرنے لگ گئے۔ وہ ابھی تک ادھر ادھر گھومتے رہتے تھے، یا انہوں نے آخری نبی پر ایمان لے آیا تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے ان نبیوں کو دیکھا کہ یہ لوگ بھی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو ان کے ہاتھوں پر ایمان لے آئے، کہا کہ ہاں آپ نبی ہیں، چلیے ہم آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آتے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کے سامنے یہ ایک سب سے بڑا چیلنج بن گیا کہ کچھ لوگ اس طرح سے یا تو نبی بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، یا ان جھوٹے نبیوں کے پیچھے پڑ رہے ہیں، ان کے نبوت پر ایمان لے آ رہے ہیں، اب ان لوگوں کا کیا کیا جائے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ان لوگوں سے جنگ کیا تھا، اور مسیلمہ کذاب کو قتل کر دیا گیا، اسود عنسی کو۔ اس طرح سے جن لوگوں نے بھی یا تو دین چھوڑ دیا تھا، مرتد ہو گئے تھے، نبی کے انتقال کے بعد ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور ایسے لوگوں کے ہاتھ پر ایمان لے آئے، تو یا تو انہوں نے بعد میں توبہ کر لیا، یا جنگ کے دوران بھی وہ قتل کر دیے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ المائدہ کے آیت نمبر 54 میں یہ مرتد ہونے والے
دین کو چھوڑ دینے والے، اپنے لیے نبوت کا دعویٰ کرنے والے یا کسی دوسرے جھوٹے نبی کی نبوت پر ایمان لے آنے والے، یہ سب مرتد ہیں، یہ سب مرتد ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے مومنو تم میں سے جو اپنے دین سے مرتد ہو جائے، جو اپنے دین کو چھوڑ دے، دین اسلام پر قائم تھا، اسلام قبول کر لیا تھا، کلمہ پڑھ لیا تھا، اب پھر یہاں سے واپس چلا گیا، چھوڑ دیا اس کو، من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، ان قریب آپ یہ جان لیں کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم لائے گا کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ایسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ لائے گا کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہ کون سی قوم ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تہ دل سے اور مخلص تھے، جو افراد مخلص تھے، ایمان پر قائم تھے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ایمان کے اسی حالت پر باقی رہے، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ نبی کے بعد وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا ذمہ دار سمجھنے لگے، لیکن آخر نبی وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا۔ اب جنہوں نے نبی کے انتقال کے بعد ایمان چھوڑ دیا تھا، یہ سمجھتے ہوئے کہ جب محمد تھے تو ہم نے ان پر ایمان لایا تھا، تب ہم نمازیں پڑھا کرتے تھے، تب ہم زکوٰۃ دیا کرتے تھے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، لہٰذا اب ہم ایمان پر نہیں رہیں گے، یا اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم فلاں کام نہیں کریں گے، اب ہمیں یہ راستے پر رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا سوچ کر جو لوگ پیچھے ہٹ گئے، جنہوں نے راستہ بدل دیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ جن لوگوں نے تم میں سے ایسا کیا ہے، اپنے دین سے پیچھے چلے گئے، تو انہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اب یہ لوگوں کی جو صفت ہے، یہ ایسی قوم، اس قوم کی صفت کیا ہوگی؟ ایک تو صفت یہ ہوگی کہ وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہوں گے اور ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوگی۔ دوسری اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، یہ مومنین کے لیے نرم ہوں گے، مومنین کے لیے نرم ہوں گے، مومنین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، اور اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں کے خلاف سخت ہوں گے۔ مومنین کے لیے نرم ہونا اور کافرین کے لیے سخت ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ مومنین پر ظلم کریں گے، مومنین کو ستائیں گے، مومنین کو پریشان کریں گے، یعنی مومنین سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے، آپسی معاملات ہو جائے تو نرمی سے اپنے ایک دوسرے کے مسائل حل کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ مومن مومن کا بھائی ہے۔ جیسے نبی نے فرمایا المسلم واخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، تو جب بھی ان کے درمیان کوئی معاملہ ہوگا تو نرمی سے اپنے معاملات حل کر دیں گے، یہ نرمی سے اپنے معاملات حل کریں گے۔ اعزۃ علی الکافرین، اور یہ کافروں کے خلاف سخت ہوں گے۔ کافروں کے خلاف سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کے کفر کو ناپسند کریں گے، ان کے عمل کو ناپسند کریں گے، اور اس چیز کی سختی کے ساتھ مخالفت کریں گے، اس چیز کو کبھی پسند نہیں کریں گے، کیونکہ کفر، شرک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت برا عمل ہے۔ لیکن سختی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کافروں کو مارتے رہیں گے، کافروں کو پریشان کرتے رہیں گے، کافروں کو تکلیف دیتے رہیں گے، کافروں کو ڈراتے اور دھمکاتے رہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مجاہد ہیں، ہم فنا ہیں، تمہارا قتل کریں گے، تم کو برباد کر دیں گے، تم خدا کے دشمن ہو، تم خدا کے نافرمان ہو، ہم تمہارے بستیوں کو اجاڑ دیں گے۔ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے کافروں کے خلاف سخت ہونے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے،
تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ جہاں مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے، وہیں پر کفار کے ساتھ بھی، مشرکین کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی اپنے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ آپ کے اخلاق ہی تھے، یہ آپ کے اخلاق ہی تھے کہ کافر آپ کی ان اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے۔ کافر اپنے آپ کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہوتے۔ اگر آپ کافروں کے خلاف سخت ہوتے تو یہ کافر پھر آپ سے متاثر کیسے ہوتے؟ اس لیے کہ کافر کو ہی مسلمان ہونا تھا، انہی کو مسلمان کرنا تھا، تو آپ ان کے ساتھ اچھا معاملہ، اچھا رویہ رکھا کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے وہ لوگ متاثر ہوتے اور پھر وہ لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر موجود تھے، ایک بدو انسان آیا اور اس نے مسجد کے کنارے کھڑے رہ کر پیشاب کرنا شروع کر دیا، مسجد کے کنارے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اسے روکنے کے لیے، آپ نے کہا نہیں، چھوڑ دو اس کو، اسے پیشاب کر لینے دو، اس لیے کہ درمیان میں روک دو گے تو اسے تکلیف ہو جائے گی۔ پیشاب کرتے ہوئے بیچ میں اگر روک دیا جائے تو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، بیماری ہو سکتی ہے، تو آپ اسے پیشاب کر لینے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب وہ پیشاب کر کے آ گیا تو آپ نے اسے کہا کہ یہ جو جگہ ہے یہ جگہ نماز کی ہے، یہاں نماز پڑھی جاتی ہے، گندگی کی جگہ نہیں ہے۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہا کہ جاؤ ایک ڈول پانی لاؤ اور جہاں اس نے پیشاب کیا اس کے اوپر ڈال دو تاکہ وہ زمین پاک ہو جائے، صاف ہو جائے۔ تو اتنی صفائی تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ صفائی کرنے کے بجائے اگر اس آدمی کو پہلے ہی روک دیا جاتا، پھٹکار دیا جاتا، غصہ کر دیا جاتا، تو اس آدمی کے دل پر برا اثر پڑتا کہ محمد اور اس کے ساتھی کیسے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، کہ تم لوگ آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے کہ معاشرے میں تم جاؤ دنگے فساد کرتے بیٹھو اور کچھ بھی کافروں کے ساتھ سختی کے ساتھ نپٹتے بیٹھو، پتہ چلے کہ کافر آپ سے نفرت کرنے لگے، آپ سے بھاگنے لگے۔ آپ کو ان کے ساتھ بھی نرمی کا رویہ، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے تاکہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر وہ یہ سمجھے کہ یہ اسلام ہے، وہ یہ سمجھے کہ یہ اسلامی تعلیمات ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے لوگ ہیں اور ان کے پیغمبر ایسے تھے، ہمیں ایسا بننا چاہیے۔ ہمیں دیکھ کر وہ اس طرح سے اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جن کے بارے میں کہا ایک ایسی قوم لائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے، تو ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ مومنین کے لیے نرم ہیں اور کافروں پر سخت ہیں، یعنی کفر کو ہلکے میں لینے والے نہیں ہیں۔ جیسے مسلمان ہیں ہمارے پاس شرک کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں، شرک کی کوئی اہمیت نہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس کبھی دل میں آیا یہاں شرک کر لیا، دل میں آیا وہاں شرک کر لیا، دل میں آیا وہاں شرک کر لیا۔ اور بچوں کو وہ راستے پہ دیکھتے ہوئے کوئی جانے تو چلو یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، تم بھی صحیح تم بھی صحیح، سب کا دل خوش کر لینا چاہیے، شرک بھی کرو، توحید پر بھی عمل کرو، نمازی بھی پڑھتے رہو، سب کام کرو۔ تو اس طرح سے کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ ایسا نرم رویہ یہ مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ شرک کے خلاف بہت سخت تھے، اپنے لیے کبھی اسے قبول نہیں کرتے، کبھی اس چیز کو پسند نہیں کیا کرتے تھے، جو اس حالت پر ہوتے اسے اس حالت سے نکالنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اور ساتھ میں یجاہدون فی سبیل اللہ، جب بھی اسلام کی بلندی کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کے ملک کی سرحد کی حفاظت کے لیے اگر اس طرح جہاد کرنے کی، جنگ کرنے کی ضرورت پیش آتی تو یہ برابر اس راستے پر جاتے، برابر یہ جہاد کرتے، برابر جنگ کرتے اور اسلام کی، مسلمانوں کی اور ملک کی، ان کی شہر کی حفاظت کرتے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ یعنی اگر کوئی کام ہم کو کرنا ہے اسلام سے متعلق، جیسے بعض مرتبہ بعض ایسے علاقے ہوتے ہیں، ایسا معاشرہ یا ایسا سرکل ہوتا ہے کہ اگر ہم وہاں داڑھی رکھیں
تو لوگوں کو لگتا ہے کہ لوگ ہمیں چڑھائیں گے، لوگ ہمیں چاچا کہیں گے، لوگ ہمیں ماما کہنے لگیں گے، ہم کو بڑا سمجھیں گے، بڑی عمر والا بتائیں گے، یا ہم کو حقیر سمجھیں گے، داڑھی والا آدمی ہے۔ تو اس طرح سے چلیے یہاں پر ہم داڑھی نہیں رکھتے ہیں، یہاں ہم ان کے جیسے رہیں گے۔ تو اگر یہاں فلاں معاشرے میں جانے کے بعد اگر ہم ان کی طرح عمل نہیں کریں گے، ان کی طرح گناہ نہیں کریں گے، تو لوگ بولیں گے دیکھو کتنا شریف بنتا ہے، کتنا شریف بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اپنے آپ کو بجائے شریف بنانے کے تھوڑا سا ان کے ساتھ گناہوں کے راستے پر چلتے رہیں گے تاکہ گناہ چلتا رہے، ہماری عزت باقی رہے۔ تو بعض مرتبہ لوگ اچھائی سے لوگوں کے بولنے کے خوف سے پیچھے ہٹتے ہیں، اور لوگوں کی ملامتوں سے ڈرتے ہوئے لوگ برائی کے راستے پر جاتے ہیں۔ تو نیک کام کرنے میں یا برائی سے بچنے میں انسانوں کی ملامت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور وہ کسی انسان کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کیونکہ ایمان تو اللہ کے واسطے لایا ہوا ہے، اور اللہ کو دکھانا ہے، اللہ کو دکھانا ہے، لہذا اللہ سے ڈرتے ہوئے نیک کام کر رہے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ برائی سے محفوظ ہیں۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ یعنی جن لوگوں کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ اللہ سے محبت کریں، اللہ ان سے محبت کریں، وہ مومنین کے لیے آپس میں نرم ہوں، کافروں کے خلاف سخت ہوں، اور دین کی حفاظت کے لیے وہ جنگ کے لیے تیار ہوں، اور ملامت کرنے والے لوگوں کی ملامت کی انہیں کوئی پرواہ نہ ہو، وہ دین پر ہمیشہ قائم رہتے ہوں، یہ جو علامتیں، جو صفات ہیں، یہ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ یہ جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس طرح کے فضل کا ہمیں بھی مطالبہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ صفات پیدا فرمائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اشارہ کر دیا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم تیار ہے، لہذا جو مرتد ہو رہے ہیں، منافقین جو دین سے دور بھاگتے چلے جا رہے ہیں، وہ اگر اب نبی کے انتقال کے بعد مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہیں تو سمجھ لیں آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہاں ایک بڑی جماعت تیار ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی، اور جو ان سب کا مقابلہ کرے گی۔ اور ایسا ہی ہوا کہ بعد میں جتنے لوگ مرتد ہوئے تھے ایسے لوگوں سے باقاعدہ جنگ کی گئی، اور ان میں سے بہت سے لوگوں کا قتل کر دیا گیا، کیونکہ یہ پورے معاشرے کے لیے دین کو برباد کرنے کا ایک ذریعہ بن گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک محنت کر کے لوگوں کو مسلمان بنایا، اور یہ آہستہ آہستہ لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے آپ کو نبی بتا کر غلط راستے پر لے جا رہے تھے، نبی کی محنت اور پانی پھیر دینا چاہتے تھے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی کے شاگرد تھے، نبی کی محنت کا وہ ثمرہ تھا، لہذا وہ چاہتے تھے کہ جو نبی نے محنت کی ہے اب وہ محنت کا پھل باقی رہے، وہ تا قیامت چلتا رہے، اب ان لوگوں کے درمیان غلط فہمیاں نہ پیدا ہوں، لہذا لوگوں کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، نبی کے وہ رازدار بھی تھے، نبی کے ہمیشہ وہ قریب رہا کرتے تھے، کئی زندگی کے معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورے لیا کرتے تھے۔ تو آپ کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی کمان سنبھالی، اور اس طرح سے مسلم ملک کی حفاظت فرمائی، مدینہ منورہ کی حفاظت فرمائی۔ جب آپ کا انتقال ہوا لوگ پریشان تھے، کوئی کہتا تھا کہ نبی کا انتقال نہیں ہوا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایسے لوگوں کے درمیان میں گھومتے تھے، وہ کہتے تھے اگر کوئی کہے گا کہ محمد کا انتقال ہوا میں تو گردن مار دوں گا، قتل کر دوں گا اس آدمی کو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عمر یہ کیا بات ہے، آئیے مسجد کے اندر، سب کو مسجد میں جمع کیا، کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تھے، اور جا کر انہوں نے معلوم کیا، دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، یعنی آپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ آپ کے چہرے سے انہوں نے پردہ ہٹایا اور پھر پیشانی کا بوسہ دیا، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اب یہاں رونا دھونا اور اب اسی مشغول نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ باہر لوگ پریشان تھے، اب آپ کا انتقال ہو گیا، لوگوں کی پریشانی کا حل کیا ہوگا؟
ان لوگوں کو کیسے کون تسلی دے گا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے پر قابو رکھتے ہیں اور باہر آتے ہیں، مسجد میں تمام صحابہ کو جمع کر کہتے ہیں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ لوگوں سنو، جو محمد کی عبادت کرتا تھا اسے یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ محمد کا انتقال ہو چکا ہے۔ عبادت یہ ان کی نہیں ہے کہ وہ جب تک رہیں گے جب تک عبادت کریں گے، ان کا انتقال ہو گیا تو اب عبادت نہیں۔ فَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ عبادت تو اللہ کی ہے، عبادت تو اللہ کی ہے۔ اس محمد نے، اس نبی نے ہمیں اللہ کی عبادت کا طریقہ سکھایا ہے، اور جس اللہ کی ہم عبادت کر رہے ہیں وہ اللہ زندہ ہے، وہ اللہ زندہ ہے۔ لہذا کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ نبی کا انتقال ہو گیا، اب دین ختم ہو گیا، اب دین پر ہم کیسے باقی رہیں گے۔ اس نبی نے ہمیں اس اللہ کی عبادت کا طریقہ سکھایا، اس کا دین ہمیں دیا ہے۔ جس کا دین ہے وہ زندہ ہے، جس کا دین ہے وہ زندہ ہے۔ لہذا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سے مسلمانوں کو وہاں سنبھالا، اور پھر قرآن مجید کی وہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے مگر ایک رسول۔ محمد ایک رسول تھے، وہ خدا نہیں تھے، وہ رسول تھے، وہ انسان ہیں، رسول تھے۔ لہذا جس طرح سے پہلے جو انبیاء آئے چلے گئے، قد خلت من قبل الرسل، آپ سے پہلے بھی کئی رسول آ کے چلے گئے۔ افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، بتائیے کیا اگر ان کا انتقال ہو گیا یا وہ قتل کر دیے گئے، چونکہ اس سے پہلے جو رسول اور انبیاء تھے ان میں سے بعض کا انتقال ہوا، بعض کو قتل کر دیا گیا، بعض کو قتل کر دیا گیا۔ تو اگر اس نبی کا بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان کا انتقال ہو جائے یا قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا آپ پیچھے پلٹ جاؤ گے، اس راستے کو چھوڑ دو گے؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، جو اس راستے سے پیچھے ہٹ جائے گا وہ اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچانے والا ہوگا، واللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہاں پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت کر کے مسلمانوں کو سنبھالا، اور آپ کی اس خطبے سے مسلمانوں کے اندر وہ ہمت آئی اور پھر سب سنبھل گئے۔ البتہ جو منافقین تھے، جو نبی کے ساتھ سامنے رہتے ہوئے جن کے دل میں ایمان نہیں تھا، وہ ابھی بھی ویسے ہی رہیں گے، اور ایسے ہی لوگوں نے فتنے پھیلائے۔ ان لوگوں کو اب فتنہ پھیلانے کا موقع مل گیا، اور وہ جھوٹے نبیوں کے ہاتھ پر ایمان لانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ یہ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کے اندر یہ صفات تھی، جو اللہ سے محبت کرتے، اللہ ان سے محبت کرتا تھا، مومنین کے لیے وہ نرم تھے، کافروں کے خلاف وہ سخت تھے، اور اللہ کے راستے میں وہ جہاد کرتے تھے اور کسی ملامت کرنے والوں کی ملامت نہیں کرتے تھے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ جو صفات ہیں اللہ یہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے، وسعت والا ہے، یعنی اس طرح کی چیزیں صحابہ کو آپ نے دیا، بعد والوں کو بھی دے سکتا ہے۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے اندر یہ صفات پیدا ہو سکتی ہیں۔ آج تک بھی الحمدللہ دنیا کے اندر بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے دین پر قائم رہتے ہیں، ان کے دلوں میں نفاق نہیں ہوتا، وہ اپنے دین کے لیے مخلص ہوتے ہیں، اور وہ کبھی مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دیتے، مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دیتے، وہ کبھی اپنے خدا کو دھوکہ نہیں دیتے، شرک سے وہ ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں، وہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور اس طرح سے دین کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ آیت نمبر 55 اور 56 بھی ہم نے تلاوت کی تھی، لیکن اس کی تفصیل کے لیے زیادہ وقت درکار ہے، اس لیے ہم ایک ہی آیت پر اکتفا کرتے ہیں۔ یہاں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ دین کے لیے مخلص ہونا چاہیے، ان کا
ان کے دل کے اندر ایمان مضبوط ہونا چاہیے، نمازوں کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اپنا رکھنا، نبی سے محبت کرنا، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنا، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جن لوگوں نے نبی کے بعد دین کو سنبھالا، دینی نظام کو سنبھالا، مسلمانوں کو سنبھالا، اور پھر اس نبی کی اس پیغام کو ہم تک امانت داری کے ساتھ پہنچایا، تو ان کے لیے ہمیں دعائیں بھی کرنی چاہیے، ایسے صحابہ سے محبت کا اظہار بھی کرنا چاہیے، کیونکہ مومن ہوگا مسلمان ہوگا تو اچھے لوگوں سے محبت کرے گا، جو اپنے سے پہلے اچھے مومن گزر چکے ہیں ان سے محبت کرے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ تھے، فلاں دیندار تھے، فلاں دین والے تھے، اور یعنی اس طرح سے جو کہا فلاں بڑے امام تھے، تو جب اماموں کا نام لیا جاتا ہے تو محبت کا ان سے اظہار کرتے ہیں، اور بزرگان دین کا نام لیا جاتا ہے تو ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ بزرگان دین سے محبت کا اظہار، اماموں سے محبت کا اظہار، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت کا اظہار کیوں نہیں؟ وہ تو ان سے بڑے بزرگان دین تھے، ان سے زیادہ اللہ ولی تھے، ان سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ قریب تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔